بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 18 جنوری سن 1903۔ حضرت اقدس نے فرمایا، انسان کو خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور قیام بھی آداب خدمت گاران میں سے ہے۔ رکوع جو دوسرا حصہ ہے بتلاتا ہے کہ گویا تیاری ہے کہ وہ تعمیل حکم کے لیے کس قدر گردن جھکاتا ہے، اور سجدہ کمال ادب اور کمال تذلل اور نیستی کو جو عبادت کا مقصود ہے ظاہر کرتا ہے۔ یہ آداب اور طرق ہیں جو خدا تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کر دیے ہیں، اور جسم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کی خاطر ان کو مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں باطنی طریق کے اس بات کی خاطر ایک ظاہری طریق بھی رکھ دیا ہے۔ اب اگر ظاہری طریق میں جو اندرونی اور باطنی طریق کا ایک عکس ہے، صرف نقال کی طرح نقلیں اتاری جائیں اور اسے ایک بار گراں سمجھ کر اتار پھینکنے کی کوشش کی جائے، تو تم ہی بتلاؤ کہ اس میں کیا لذت اور حظ آ سکتا ہے، اور جب تک لذت اور سرور نہ آئے اس کی حقیقت کیوں کر متحقق ہوگی؟ اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ روح بھی ہمانیز تھی اور تذلل تام ہو کر آستانہ الوہیت پر گرے، اور جو زبان بولتی ہے روح بھی بولے، اس وقت ایک سرور اور نور اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اس کو اور کھول کر کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جس قدر مراتب طے کر کے انسان ہوتا ہے، یعنی کہاں نطفہ، پہلے اس سے بھی پہلے نطفے کے اجزاء یعنی مختلف قسم کی اغذیہ اور ان کی ساخت اور بناوٹ، اور پھر نطفے کے بعد مختلف مدارس کے بعد بچہ، پھر جوان، بوڑھا، غرض ان تمام عالموں میں جو اس پر مختلف اوقات میں گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا معترف ہو اور وہ نقشہ ہر آن اس کے ذہن میں کھنچا رہے، تو بھی وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ ربوبیت کے مقابل میں اپنی عبودیت کو ڈال دے۔ غرض مدعا یہ ہے کہ نماز میں لذت اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے، جب تک اپنے آپ کو عدم ماض یا مشابہ بالعدم قرار دے کر جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے، اس کا فیضان اور پرتاؤ اس پر نہیں پڑتا، اور اگر ایسا ہو تو پھر اعلیٰ درجے کی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی حد نہیں ہے۔ اس مقام پر انسان کے روح جہاں نیستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمے کی طرح بہتی ہے اور ما سوا اللہ سے اسے انقطاع ہو جاتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام صلاۃ ہے، جو سیئات کو بسم کر جاتی اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ جاتی ہے، جو سالک اور راستے کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک منور شمع کا کام دیتی ہے، اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور ٹھوکر کے پتھروں اور خارخس سے جو اس کی راہ میں ہوتے ہیں آگاہ کر کے بچاتی ہے۔ اور یہی وہ حالت ہے جبکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، العنکبوت آیت 40 کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں نہیں اس کے شمعدان دل میں ایک روشن چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ درجہ کامل تذلل، کامل نیستی اور فروتنی اور پوری اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر گناہ کا خیال اسے کیوں کر سکتا ہے، اور انکار اس میں پیدا نہیں ہو سکتا، فحشاء کی طرف اس کی نظر اٹھ ہی نہیں سکتی۔ غرض اسے ایسی لذت اور ایسا سرور حاصل ہوتا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسے کیوں کر بیان کروں۔ پھر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نماز جو اپنے اصلی معنوں میں نماز ہے، دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ غیر اللہ سے سوال کرنا مومنانہ غیرت کے صریح اور سخت مخالف ہے، کیونکہ یہ مرتبہ دعا کا اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب تک انسان پورے طور پر حنیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی سے سوال نہ کرے اور اسی سے نہ مانگے، سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر وہ سچا مومن اور سچا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ اس کی تمام طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی، سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کے آستانے پر گری ہوئی ہوں۔ جس طرح پر ایک بڑا انجن بہت سی کلوں کو چلاتا ہے، بس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت و سکون تک کو اسی انجن کی طاقت عظمیٰ کے ماتحت نہ کر لے وے، وہ کیوں کر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قائل ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو انی وجہت و وجہ للذی فطر السماوات والارض
کہتے وقت واقع حنیف کہہ سکتا ہے، جیسے منہ سے کہتا ہے دل سے بھی ادھر کی طرف متوجہ ہو تو لا ریب وہ مسلم ہے، وہ مومن اور حنیف ہے۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے، وہ یاد رکھے کہ بڑا ہی بدقسمت اور معروم ہے، کیونکہ اس پر وہ وقت آ جانے والا ہے جب کہ وہ زبانی اور نمائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھک سکے۔ ترک نماز کی عادت اور کسل کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ جب انسان غیر اللہ کی طرف جھکتا ہے تو روح اور دل اس کی طرف جھکتا ہے، اور روح اور دل کی طاقتیں بھی اس درخت کی طرح جس کی شاخیں ابتداً ایک طرف کر دی جائیں اور پرورش پالیں ادھر ہی جھک جاتی ہیں، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سختی اور تشدد اس کے دل میں پیدا ہو کر اسے منجمد اور پتھر بنا دیتا ہے۔ جیسے وہ شاخیں پھر دوسری طرف مڑ نہیں سکتی، اسی طرح وہ دل اور روح دن بدن خدا تعالیٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ پس یہ بڑی خطرناک اور دل کو کپ کپا دینے والی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سے سوال کرے۔ اسی لیے نماز کے التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے، تاکہ اولاً وہ ایک عادت راستہ کی طرح قائم ہو اور رجوع اللہ کا خیال ہو۔ پھر رفتہ رفتہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نور اور ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے۔ میں اس امر کو پھر تاکید سے کہتا ہوں، افسوس ہے مجھے وہ لفظ نہیں ملتے جن میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی برائیاں بیان کر سکوں۔ لوگوں کے پاس جا کر منت و خوشامد کرتے ہیں، یہ بات خدا تعالیٰ کی غیرت کو جوش میں لاتی ہے، کیونکہ یہ تو لوگوں کی نماز ہے، پس وہ اس سے ہٹتا اور اسے دور پھینک دیتا ہے۔ میں موٹے الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہوں، گو یہ امر اس طرح پر نہیں ہے، مگر فوراً سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جیسے ایک مرد غیور کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہوئے دیکھ سکے، اور جس طرح وہ مرد ایسی حالت میں اس نابکار عورت کو واجب القتل سمجھتا بلکہ بسا اوقات ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں، ایسے جوش اور غیرت الوہیت کی ہے جب عبودیت اور دعا خاص اسی ذات کے مد مقابل ہیں۔ وہ پسند نہیں کر سکتا کہ کسی اور کو معبود قرار دیا جائے کہ پکارا جائے۔ بس خوب یاد رکھو اور پھر خوب یاد رکھو کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ نماز اور توحید کچھ ہی ہو، کیونکہ توحید کے عملی اقرار کا نام ہی نماز ہے، اسی وقت بے برکت اور بے سود ہوتی ہے جب اس میں نیستی اور تذلل کی روح اور حنیف دل نہ ہو۔ سنو وہ دعا جس کے لیے ادعونی استجیب لکم فرمایا ہے، اس کے لیے یہی سچی روح مطلوب ہے۔ اگر اس تضرع اور خشوع میں حقیقت کی روح نہیں تو وہ ٹینٹیں سے کم نہیں ہے۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت ضروری نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا ہے، اور سچ پوچھو تو کیا دعا اسباب نہیں ہے یا اسباب دعا نہیں؟ تلاش اسباب بجائے خود ایک دعا ہے، اور دعا بجائے خود عظیم الشان اسباب کا تسمہ۔ انسان کی ظاہری بناوٹ، اس کے دو ہاتھ، دو پاؤں کے ساتھ ایک دوسرے کی امداد کا رہنما ہے۔ جب یہ نظارہ خود انسان میں موجود ہے، پھر کس قدر حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ وہ تعاونوا علی البر والتقوی کے معنی سمجھنے میں مشکلات کو دیکھے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ تلاش اسباب بھی بذریعہ دعا کرو۔ امداد باہمی میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں تم اسے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی صاف کرنے اور وضاحت سے دنیا پر کھول دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ایک سلسلہ دنیا میں قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو کسی قسم کی امداد کی ضرورت ان رسولوں کو باقی نہ رہنے دے، مگر پھر بھی ایک وقت ان پر آتا ہے کہ وہ من انصاری اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ ایک ٹکر گدھا فقیر کی طرح بولتے ہیں؟ نہیں، من انصاری اللہ کہنے کی بھی ایک شان ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو رعایت اسباب سکھانا چاہتے ہیں جو دعا کا ایک شعبہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان، اس کے وعدوں پر پورا یقین ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا ایک یقینی اور حتمی وعدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا اگر خدا کسی کے دل میں مدد کا خیال نہ ڈالے تو کوئی کیوں کر مدد کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حقیقی معاون و ناصر وہی پاک ذات ہے جس کی شان ہے نعم المولا و نعم الوکیل۔ دنیا اور دنیا کی مددیں ان لوگوں کے سامنے کل میت ہوتی ہیں اور مردہ کیڑے کے برابر بھی حقیقت نہیں رکھتی ہیں۔
لیکن دنیا کو دعا کا ایک موٹا طریق بتلانے کے لیے وہ یہ راہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ حقیقت میں اپنے کاروبار کا متولی خدا تعالیٰ ہی کو جانتے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ وہ یتولی الصالحین، الاعراف آیت 97۔ اللہ تعالیٰ ان کو معمور کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو دوسروں کے ذریعے سے ظاہر کریں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر مدد کا آواز کرتے تھے، اسی لیے کہ وہ وقت نصرت الہی کا تھا۔ اس کو تلاش کرتے تھے کہ وہ کس کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی غور طلب بات ہے۔ دراصل معمور من اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا، معمور من اللہ لوگوں سے مدد نہیں مانگتا، بلکہ من انصاری اللہ کہہ کر وہ اس نصرت الہیہ کا استقبال کرنا چاہتا ہے، اور ایک فرط شوق سے بے قراروں کی طرح اس کی تلاش میں ہوتا ہے۔ نادان اور کوتاہ اندیش لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مدد مانگتا ہے، بلکہ اس طرح پر اس شان میں وہ کسی دل کے لیے جو اس نصرت کا موجب ہوتا ہے، ایک برکت اور رحمت کا موجب ہوتا ہے۔ پس معمور من اللہ کی طلب امداد کا اصل سر اور راز یہی ہے جو قیامت تک اسی طرح پر رہے گا۔ اشاعت دین میں معمور من اللہ دوسروں سے امداد چاہتے ہیں، مگر کیوں؟ اپنے ادائے فرض کے لیے، تاکہ دلوں میں خدا تعالیٰ کی عظمت کو قائم کریں، ورنہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ قریب کفر پہنچ جاتی ہے۔ اگر غیر اللہ کو متولی قرار دیں اور ان نفوس قدسیہ سے ایسا امکان محال مطلق ہے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ توحید تبھی پوری ہوتی ہے کہ کل مرادوں کا موتی اور تمام امراض کا چارہ اور مداوع وہی ذات واحد ہو۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں۔ صوفیوں نے الہ کے لفظ سے محبوب، مقصود، معبود مراد لی ہے۔ بے شک اصل اور سچ یوں ہی ہے، جب تک انسان کامل طور پر کاربن نہیں ہوتا، اس میں اسلام کی محبت اور عظمت قائم نہیں ہوتی۔ اور پھر میں اصل ذکر کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ نماز کے لذت اور سرور اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مدار اسی بات پر ہے کہ جب تک برے ارادے، ناپاک اور گندے منصوبے وسم نہ ہوں، انانیت اور شیخی دور ہو کر نیستی اور فروتی نہ آئے، خدا کا سچا بندہ نہیں کہلا سکتا۔ عبودیت کاملہ کے سکھانے کے لیے بہترین معلم اور افضل ترین ذریعہ نماز ہی ہے۔ میں تمہیں پھر بتلاتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق، حقیقی ارتباط قائم کرنا چاہتے ہو تو نماز پر کاربند ہو جاؤ، اور ایسے کاربند نہ ہو کہ نہ تمہارا جسم، نہ تمہاری زبان، بلکہ تمہاری روح کے ارادے اور جذبے سب کے سب ہمتاً نماز ہو جائیں۔ عصمت انبیاء کا یہی راز ہے۔ یعنی نبی کیوں معصوم ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ استغراق محبت الہی کے باعث معصوم ہوتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب ان قوموں کو دیکھتا ہوں جو شرک میں مبتلا ہیں، جیسے ہندو جو قسم قسم کے اصنام کی پرستش کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے عورت اور مرد کے اعضائے مخصوصہ تک کی پرستش بھی جائز کر رکھی ہے۔ اور ایسے ہی وہ لوگ جو ایک انسانی لاش یعنی یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ مختلف صورتوں سے حصول نجات یا مکتی کے قائل ہیں۔ مثلاً اول و ذکر یعنی ہندو گنگا اشنان اور تیرتھ یاترا اور ایسے ایسے کفاروں سے، گناہ سے موکش چاہتے ہیں، اور عیسیٰ پرست عیسائی مسیح کے خون کو اپنے گناہوں کا فدیہ قرار دیتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جب تک نفس گناہ موجود ہے، وہ بیرونی صفائی اور خارجی متعلقات سے راحت یا اطمینان کا ذریعہ کیوں کر پا سکتے ہیں؟ جب تک اندر کی صفائی اور باطنی تطہیر نہیں ہوتی، ناممکن ہے کہ انسان سچی پاکیزگی، طہارت جو انسان کو نجات سے ملتی ہے، پا سکے۔ ہاں، اسے ایک سبق لو۔ جس طرح پر دیکھو، بدن کی میل اور بدبو صفائی کے دور نہیں ہو سکتی، اور جسم کو ان آنے والے خطرناک امراض سے بچا نہیں سکتی، اسی طرح پر روحانی قدورت اور میل جو دل پر ناپاکیوں اور قسم قسم کے بے باکیوں سے جم جاتی ہے، دور نہیں ہو سکتی جب تک توبہ کا مصفہ اور پاک پانی نہ دھو ڈالے۔ جسمانی سلسلے میں ایک فلسفہ جس طرح پر موجود ہے، اسی طرح پر روحانی سلسلہ میں ایک فلسفہ رکھا ہوا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جس پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ میں اس مقام پر یہ بات بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ گناہ کیوں کر پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب عام فہم الفاظ میں یہی ہے کہ جب غیر اللہ کی محبت انسانی دل پر مستولی ہوتی ہے تو وہ اس مصفہ آئینے پر ایک قسم کا زنگ سا پیدا کرتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ بالکل تاریک ہو جاتا ہے، اور غیریت اپنا گھر کر کے اسے خدا سے دور ڈال دیتی ہے، اور یہی شرک کی جڑ ہے۔ لیکن جس قلب پر اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اپنا قبضہ کرتی ہے، وہ غیریت کو جلا کر اسے صرف اپنے لیے منتخب کر لیتی ہے۔
پھر اس میں ایک استقامت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اصل جگہ پر آ جاتی ہے. اس کے ٹوٹنے اور پھر چڑھنے میں جس طرح تکلیف ہوتی ہے، لیکن ٹوٹا ہوا عضو کہیں زیادہ تکلیف دیتا ہے. جو اسے صرف مقرر رہے تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ اس کو بالکل کاٹنا پڑتا ہے. اسی طرح سے استقامت کے حصول کے لیے اولاً ابتدائی مدارج اور مراتب پر کس قدر تکلیف اور مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن اس کے حاصل ہونے پر ایک دائمی راحت اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ارشاد ہوا فاستقم کما امرتا، تو لکھا ہے کہ آپ کے کوئی سفید بال نہ تھے، پھر سفید بال آنے لگے تو آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا.